ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پاکستان کے سیاسی اور عدالتی منظرنامے پر بات چل رہی ہے. حافظ احسان کھوکھر صاحب ایک کوئی ریشم نامی خاتون ہیں, انہوں نے خط لکھا ہے تمام ججز کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے, اس میں سے پھر صفوف برآمد ہوا ہے جس کو کھولنے کے بعد جو سٹاف ہے اس کے ہاتھوں کے اوپر چہرے کے اوپر مرچیں لگ گئیں, آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے. یہ کون ہے ریشم نامی خاتون؟ یہ کیوں دھمکا رہی ہے ججز کو, یہ خطرے کے سائن بنا کر بھیج رہی ہے؟ یہ شرارت ہے یا دراصل کچھ ہو رہا ہے؟ نہیں, اسے بڑی سیریس لینا چاہیے کہ اگر پاکستان کی ہائی کورٹ کے ساری ججز کو یہ چیزیں آئی ہیں تو اسے انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے اور اس کو پراپرلی دیکھنا چاہیے, اور جو بھی اس کے اندر ملوث ہے اسے بالکل سخت پنشمنٹ دینی چاہیے. دس از ناٹ ایکسیپٹیبل کہ آپ اپنے ججز کو اس طرح کی حرکت کریں اور اس طرح کے سمبلز کے ساتھ آپ بھجوائیں اور اس طرح کے پاؤڈرز کریں, اور اسپیشلی سچویشن کے اندر کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان کل اپنی ہیئرنگ کرنے جا رہی ہے. لیکن اس میں ایک چیز کی طرف چاہوں گا کہ ابھی ہم اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ فل کورٹ اور نہیں فل کورٹ جو ہے, چونکہ جب سے پریکٹس اینڈ پروسیجر آ گیا ہے اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کو سیکشن 5 کے نیچے ایک اپیل کا فورم ہے, تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اگر 7 یہ ہیں تو 8 دوسرے اس کے اندر جانے چاہیے. ایک چیز ہمارے لیے سارے ججز ہی محترم ہیں. نہیں, لیکن اب یہاں پہ اب آپ رک جائیے, مجھے اس بات کا جواب دیجئے کہ یہی وہ نقطہ تھا جو جسٹس عائشہ صاحبہ جو ہیں اور جسٹس منیب اختر جس وقت قاضی صاحب جو ہیں انہوں نے حلف اٹھایا, سب سے پہلے انہوں نے ایک فل کورٹ تشکیل دیا اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا میں اس کا بتاتا ہوں. اس کی وجہ اس وقت ان دو جج صاحبان نے, کچھ مزید جج جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ہم اگر اس پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو یہ فل کورٹ میں کر دیں گے, یا بنا ہی یہ ایکٹ رہے ہیں, قانون ہی یہ بنا رہے ہیں کہ اس کے بعد اس کی سنوائی, اس کی اپیل لارجر بینچ میں ہونی چاہیے, تو فل کورٹ کا معاملہ پھر آگے کون دیکھے گا؟ نہیں دیکھیں, آج وہ آگے نہ اس کو دیکھیں کہ جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب پاکستان کے چیف جسٹس بنے تو فوری طور پہ فل کورٹ کی میٹنگ ہوئی. اس فل کورٹ میٹنگ کے اندر یہ فیصلہ ہوا کہ ہمیں اس کو فل کورٹ کے طور پہ سننا چاہیے, اور اس فل کورٹ کے اندر بنیادی طور پہ چیز یہ تھی کہ وہ ججز کی اپنی سپریم کورٹ آف پاکستان سے ریلیٹڈ معاملہ تھا. ایشو یہ تھا کہ کیا پارلیمنٹ لیجسلیٹ کر سکتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کی ڈسکریشن کو. ایشو صرف اتنا تھا جس کو پاکستان کی سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ کلیکٹیو وزڈم جو ہے وہ بہتر ہے, اور یہ سیکشن 3 کے نیچے جو کمیٹی بنی تھی اس کا تھا. یہ والا جو معاملہ ہے یہ اس کے آل ٹوگیدر ڈفرنٹ ہے. یہ 184(3) کے نیچے, چونکہ اس کے اندر کمپلینٹ اور ہوتا ہے, اس کے بعد رسپونڈنٹس اور ہیں, پھر آپ نے آگے جانا تو اس کیس کو اس کے ساتھ نہ ملائیں. وہ سپریم کورٹ کے فل کورٹ نے خود ہی طے کیا, انہوں نے خود سنا, اور اس کے اندر یہ ہولڈ انہوں نے یہ کیا کہ یہ ایک کمپیننٹ پارلیمنٹ کی لیجسلیشن ہے, اور ہماری انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے آرٹیکل 191 کے نیچے جو کیا گیا ہمیں اس سے ایفیکٹ نہیں آتا. دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ اگر اب یہ معاملہ کل چیف جسٹس آف پاکستان نے ٹیک اپ کر لیا ہے, 7 ممبرز بن گئے ہیں, تو ہمیں اب چیف جسٹس کے اس سارے پروسیس پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے. آپ دیکھیں کہ پچھلے 3 دن کے اندر جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی کہا گیا ریزائن کرو, پاکستان کے چیف جسٹس کو بھی کہا ریزائن کرو, اور اب بھی اگر بات کی جاتی ہے کہ جی فل کورٹ, تو فل کورٹ کا پریزائڈ تو چیف جسٹس نے کرنا ہے. تو ہمیں اپنے چوکوں چراہوں کی بجائے جو ہے یا میڈیا آپٹکس کے لیے یا سوشل میڈیا مطابق ایشو یہ ہے کہ پاکستان کی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے. ایشو یہ ہے کہ اس کو پراپرلی پروب ہونا چاہیے, انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے, اور رسپانسبلٹی فکس کی جانی چاہیے. ایشو اس کے اندر یہ ہے کہ جوڈیشری کی انڈیپینڈنس آف اتھارٹی انڈرمائن نہیں ہونی چاہیے, اور اس چیز کا فیصلہ کتنے کرنا ہے وہ جوڈیشری خود کرے گی, نہ اس کا ایگزیکٹو فورم ہے نہ اس کا میڈیا فورم ہے. اب یہ ہے کہ ہمیں ان ججز کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے اور سیدھے راستے کے اوپر یہ جائے تاکہ اس کے نتیجے پہ پہنچے. یہ نہ ہو کہ ہم پھر اسے کانٹروورشل کے اندر لے کے جائیں, اور جو اصل آبجیکٹو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا یا ججز جو چیزیں لے کے آنا چاہتے ہیں کہ ان کو پروب ہونا چاہیے, ہم اس سے ہٹ جائیں. لیکن سائملٹینیسلی امپورٹنٹ یہ ہے کہ ان ججز کی بھی اب رسپانسبلٹی ہے کہ اگر اس کے نیچے کوئی کمیشن ہی بنے گا, چونکہ اس کے علاوہ آپشن ہی کوئی نہیں ہے, چونکہ 184(3) نہیں ہے, تو اس کے اندر جب جایا جائے تو اس کے اندر وہ سارے ٹی او آر, سارے پیرامیٹرز, اور اسپیشلی یہ ہے کہ جو جسٹس شوکت صدیقی والا معاملہ ہے اس کو بھی اگر ثاقب نثار صاحب اتنی جلدی کے ساتھ فارغ نہ کرتے سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر, یا ابھی بھی چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے جب اس کے اوپر بیٹھے سپریم جوڈیشل کونسل کے اوپر, اور ٹیکنیکلی جو ہے انہوں نے شوکت صدیقی صاحب کو ریلیف دیا کہ جی آپ کے خلاف چونکہ انکوائری نہیں ہوئی, ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کیس کو ریمانڈ کیا جاتا دوبارہ سپریم جوڈیشل کونسل کو, وہ اس معاملے کو پروب کرتی اور پروب کر کے ایک فیصلہ آتا, اور اگر یہ فیصلہ آتا تو شاید
آج اس جج کی نوبت, اس لیٹر کی نوبت نہیں آنی تھی جو سارا شوکت صدیقی کی طرف آیا. تو لہٰذا یہ ہے کہ لیٹس ٹرسٹ آن دا سسٹم, trust on the Supreme Court of Pakistan, trust on the judges, and trust the way they suggested for the sake of the independence of judiciary. اعتماد جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. پاکستان کے اداروں, پاکستان کی عدلیہ, پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ, پاکستان کا میڈیا, ہر جگہ پر یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ عوام کا ان کے اوپر سے اعتبار جو ہے وہ بڑی حد تک کم ہوا ہے. سمیع ابراہیم صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس بنے, ایک بات جس کو بڑا اپریشیٹ کیا گیا اکراس دا بورڈ, جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو انتہائی اہم عوامی نوعیت کے مقدمات ہوں گے ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان سے براہ راست نشر کیا جائے گا. یہ جو معاملہ ہے آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ یہ اتنی پبلک امپورٹنس رکھتا ہے؟ کیا لوگوں کا انٹرسٹ اس معاملے میں اتنا ہے؟ اور کیونکہ 184(3) کے تحت ہے, آپ چاہتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ کل پاکستان کے لوگ, پاکستان کے عوام اپنی ٹی وی سکرینز پر دیکھیں گے کہ ہماری جو سب سے اعلیٰ عدالت ہے اس ملک کی, وہ اپنی ایک اور آئینی عدالت کے لیے کیا کرنے جا رہی ہے؟ بالکل اس کو آنا چاہیے. ٹی وی پہ اگر باقی سارے کیسز قاضی فائز عیسیٰ صاحب دکھا سکتے ہیں تو اس کیس کو بھی آنا چاہیے. یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے ہے. اور دیکھیں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کس کے لیے؟ ان ججز کے لیے نہیں, قوم کے لیے, تاکہ فیصلے قانون کے مطابق ہوں. اور یہ اس کو یہ کہنا کہ یہ صرف چند ججز کا معاملہ ہے, یا جیسے ابھی احسان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بنے گا کمیشن, پھر کمیشن اگر بنا ہے تو سپریم کورٹ بنائے نا. گورنمنٹ کے پاس دیکھیں نا اعتراض کیا ہے, ججز نے خط میں کیا لکھا ہے کہ ایگزیکٹو کے لوگ ایجنسیز کے لوگوں کے ساتھ مل کر کوئرسو میئر یوز کرتے ہیں فیصلے اپنے مرضی کے کروانے کے لیے. اور اس کا جو بھی انہوں نے کیسز کا حوالہ دیا ہے وہ سارے پولیٹیکل کیسز ہیں. اور پھر میرا سوال ہے, آپ دونوں سے میرا سوال ہے, give me one reason کہ آپ اس سسٹم پہ ٹرسٹ کریں. کہتے ہیں جی اداروں کو کنٹروورسی میں نہ لے کے جائیں. بھائی یہ تو آلریڈی کنٹروورسی میں غرق ہوئے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ 25 مئی کو پیٹیشن دی عمران خان نے کہ یہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے اس کی تحقیقات کرائیں, انڈیپینڈنٹ جو ہے نا وہ کمیشن بنے اور چیف جسٹس صاحب اس کو آرڈر کریں. وہ بتائیں کتنے مہینے ہو گئے, وہ تو کیس لگا ہی نہیں ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا بڑا امپورٹنٹ تھا, ریفرنس لگ گیا. لیکن جو آج کے معاملات ہیں, لوگ ایک طرف سے یعنی عدالت ان معاملات کی طرف دیکھ ہی نہیں رہی. کیا فارم 45, کیا فارم 47, صدر کا الیکشن ہو گیا, وزیر اعظم کا الیکشن ہو گیا, وہ جماعت جس کے پاس اکثریت ہی نہیں ہے وہ حکومت میں آ گئی, اور سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ اس معاملے کی طرف دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. چیف الیکشن کمیشنر وہ کہتے ہیں جی الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے, ہم تو اس کی بے عزتی جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے. بھائی بالکل کوئی بھی نہیں برداشت کر سکتا, لیکن پہلے وہ ادارہ عزت تو کمائے اپنے صحیح کام کر کے, جو اس کے پاس رسپانسبلٹی ہے اس کو تو پورا کرے. کنٹروورسی اور ان ججز نے یہ کہا کہ یہ جو کنٹروورسیز ہیں, جو عدالتی فیصلے اس طرح کے آ رہے ہیں, ہمیں یہ پرابلم ہے کہ وی آر بینگ پریشرائزڈ. اور اس میں صرف کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بات نہیں ہے, انہوں نے لوئر کورٹس کے بھی آپ کو ایگزامپلز دیے ہیں. تو اس لیے یہ آنا چاہیے, اس پہ کھل کے بات ہونی چاہیے, یہ ٹی وی پہ آنا چاہیے, بیکاز یہ لوگوں کا مسئلہ ہے, یہ پاکستان کی ترقی کا مسئلہ ہے. اگر جوڈیشری انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگی, جو اس وقت نہیں ہے اس خط کے بعد, تو مجھے تو یقین ہے کہ وہ نہیں ہے انڈیپینڈنٹ جوڈیشری. تو اس کے لیے مجھے یہ بتائیں سمیع ابراہیم صاحب, یہ جو خط لکھنے والے ججز ہیں اس میں ایک جج ہیں جسٹس بابر ستار صاحب, اور جسٹس بابر ستار صاحب وہ ہیں جنہوں نے بطور وکیل ریپرزینٹ کیا تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جس وقت ان کا معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے موجود تھا. تو اب یہ جو بینچ بنا ہے اس میں جو اس خط کو لکھنے والے ہیں جس کی بنیاد پہ یہ معاملہ ہو رہا ہے, اس میں ایک شخص ایسے ہیں جو قاضی صاحب کے وکیل رہے ہیں. تو قاضی صاحب کو کنسیڈرنگ 2-3 چیزیں, کہ ایک تو وہ ایگزیکٹو کے ساتھ ملاقات کی ہے انہوں نے اس سارے معاملے میں, پھر یہ معاملہ کہ بابر ستار صاحب موجود ہیں, کیا ان کو اس بینچ میں آپ کو لگتا ہے کہ ریکیوزل کا کہا جائے گا؟ کہا جائے گا, بالکل کہا جائے گا. بلکہ میں ٹو بی آنیسٹ میری اپنی اوپینین یہ ہے کہ قاضی صاحب اس معاملے میں اوپینین دے چکے ہیں, وہ اس جوڈیشل کمیشن کو گورنمنٹ سے مل کے اوکے کر چکے ہیں. اور پھر یہ جو ججز ہیں انہوں نے آج سے سال پہلے بھی ان سے ملاقات کی, اور ان چیف صاحب کے پاس ہر چیز کی انفارمیشن ہے, اور اس کی بنیاد پر انہوں نے یہ حکومت کے پاس انہوں نے کہا کہ جی آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں, اس کو ایگری کر لیا انہوں نے. ابھی جو آغاز میں پروگرام حافظ صاحب نے جو بات کہی نا کہ ناصر الملک صاحب سے بات کی ہوگی, ناصر الملک صاحب کو یہ کہا گیا کہ فل کورٹ نے یونانیمسلی آپ کے نام کو اپروو کیا ہے. انہوں نے کہا مجھے منٹس بھیجیں اس کے, ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی.
فیڈرل گورنمنٹ نے اپیرنٹلی رپورٹڈلی جھوٹ بولا ان سے تصدق جیلانی صاحب سے, کیونکہ جو اعظم نذیر طارڑ صاحب کا ایجنڈا تھا وہ تو اپنے انہوں نے پلانٹڈ سوال کرائے, جیسے میں نے پہلے کہا, وہ تو ان کی ججز کی اکاؤنٹیبلٹی چاہ رہے ہیں, وہ تو الٹا اس کے پیچھے بھیج رہے ہیں. اور دیکھیں بابر ستار صاحب ان کے وکیل تھے, سب کچھ تھا, لیکن بہت سارے لوگ جو ہمارے صحافی بھی ایسے ہیں جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا دن رات دم بھرتے تھے جب وہ چیف جسٹس نہیں بنے تھے, اور اب وہی لوگ, آپ ان کے وی لاگز دیکھ لیں, آپ ان کی گفتگو سن لیں. ستور جیل میں ہو کے آیا اور وہ جب بھی جاتا تھا کہتا تھا تھینک یو چیف جسٹس. آج ویسے بڑے سخت آبزرویشنز جو ہیں وہ آئی ہیں, خاص طور پر وہ جو خبر آئی تھی کہ جس وقت عامر فاروق صاحب کی ملاقات ہوئی ہے تو اس میں غالباً اہلیہ بھی موجود تھیں, اور اس تو اگر کسی نے غلط خبر دی ہے تو اس کو بالکل سزا ملنی چاہیے. ہم تو غلط, دیکھیں آزادی صحافت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی غلط خبر لگائے, لیکن آزادی صحافت میں یہ چیز آتی ہے کہ جب کوئی فیصلہ ہوتا ہے یا جب کوئی چیز ہو رہی ہو تو ہم اس کے بارے میں انالیسس کر کے بتائیں کہ دس از وٹ وی بلیو کہ یہ ہو رہا ہے. صحیح. کھوکھر صاحب, یور ٹیک. قاضی صاحب بینچ کی سربراہی 7 رکنی بینچ کی موجود ہوں گے, ستار صاحب کا, بابر ستار صاحب کا. دیکھیں عیسیٰ صاحب, یا تو ہم اپنی خواہش کے مطابق سپریم کورٹ کو چلا لیں, یا ہم اپنی مرضی کے مطابق چلا لیں, یا ہم پریشرائز کر کے چلا لیں, یا ہم یہ ایک نیریٹو کریٹ کر لیں کہ پاکستان کا جو چیف جسٹس ہے وہ نہیں بیٹھنا چاہیے. جو ساری اس وقت ایک بن رہا ہے وہ یہ بن رہا ہے کہ کام بھی اسی سے کروانا ہے, اور اس کو ہر طریقے سے جو ہے وہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے. اب دیکھیں کہ فل کورٹ کا اگر پریس ریلیز آپ دیکھ لیں تو اس کے اندر کیا چیف جسٹس آف پاکستان نے انڈیپینڈنٹلی پرائم منسٹر آف پاکستان سے میٹنگ کی ہے؟ اس پریس ریلیز کے مطابق کیا پرائم منسٹر آف پاکستان نے خود دعوت دی ہے کہ مجھے بلایا جائے؟ اس پریس ریلیز کے مطابق کیا 2 دفعہ معاملہ ڈسکس نہیں ہوا؟ اور اس چیز کے اندر ایک پروسیس جو ہے وہ آیا ہے. اب اس چیز کو اس لیول کے اندر لے کے جانا ہے کہ نہیں جی قاضی صاحب جو ہیں ان کا یہ تعلق ہے, قاضی صاحب نے یہ کیا, قاضی صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر سے ملے, قاضی صاحب کو 7 ممبر میں نہیں بیٹھنا چاہیے. اور بھی ہمیں کسی جگہ بریک تو لگا لینی چاہیے نا. اگر ہم پاکستان کے چیف جسٹس کو بھی نہیں مانتے, اس کے جو ایکشنز ہیں اسے بھی ہم نہیں مانتے, تو کیا اس کے نیچے جو چیزیں چل رہی ہیں کون چلائے گا اس چیز کے اندر؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی ہم نہیں مانتے, چونکہ وہ بھی جی بہت اس چیز کے اندر آیا ہوا ہے, اسے بھی کٹہرے میں لانا چاہیے. اب ایک چیز یہ ہے کہ اگر یہ معاملہ جوڈیشری کو اپنے لیول پہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے تھا جو سب سے اپروپریٹ ہے. اگر انہوں نے فیصلہ کیا, 15 ججز نے ایک فیصلہ کیا, اور کوئی بھی پاکستان کا قانون کے اندر اگر آپ فیصلہ کرتے ہیں سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے اندر ڈسینٹنگ بھی آتی ہے, لیکن پریویل اپون آپ کا میجورٹی ویو کرتا ہے. آپ کورٹ سے باہر چلیں, کمپنیز چلیں, دفاتر دیکھ لیں, جہاں جہاں بورڈ بنتے ہیں وہاں کے اوپر ڈسکشنز ہوتی ہے, ڈسینٹنگ آتی ہے, الٹیمیٹلی جو ہے وہ آپ کا میجورٹی جاتی ہے. اسی طرح پارلیمنٹ کا آپ کا ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ میجورٹی کا ڈیسیژن ڈسکارڈ کر دیا جائے اس بنیاد کے اوپر کہ جی چونکہ اس کے خلاف جو ہے مینورٹی ویو ہے. اب اگر چیف جسٹس نے ایک ایکشن لے لیا ہے ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. اب اس کے نیچے جو ہے, میں نے یہ نہیں کہا کہ کمیشن نہیں, میں نے یہ کہا ہے کہ اب جو بھی کمیشن بنے گا وہ سرونگ ججز کا بنے گا, یہ جو بھی میکانزم اپنا. اب مجھے بتائیں کہ کیا 184(3) کے نیچے آج تک پاکستان کے اندر ایویڈنس ریکارڈ ہوئی ہے؟ کیا اس کے اوپر کراس ایگزامینیشن ہوئی ہے؟ کیا اس کے اندر جا کے بحث یا جرا ہوئی ہے؟ کیا ایویڈنس جو ہے 184(3) کے نیچے کلیکٹ کی جا سکتی ہے؟ ہاں, ایک لوگوں کے کنسرنز سے ایشوز تھا جس کو سپریم کورٹ نے پہلے مناسب سمجھا فل کورٹ نے کہ یہ میکانزم کر لیں, وہ میکانزم اڈاپٹ کر لیا. اس کے بعد کورٹ جو ہے وہ اب اس سارے معاملے کو سننے کے بعد جو ایکچوئل استدعا ہے اس لیٹر میں, دیکھیں نا, اس سپریم جوڈیشل کاؤنسل نہیں ایسا یہ میں جوڈیشل کنونشن کی استدعا ہے, میں اب آپ جوڈیشل کنونشن مانگا انہوں نے. دیکھیں یہ ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ یا ججز جو ہیں یہ ایک اوتھ لیتے ہیں. وہ اوتھ یہ ہے کہ وی ول ڈسچارج یا آئی ول ڈسچارج مائی ڈیوٹیز, کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹیز وداؤٹ فیئر, فیور اینڈ ایل ول. جی اگر آپ اس کانسٹیٹیوشنل اوتھ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے تو کیا ہمیں یونینز میں جانا چاہیے؟ کیا کوئی میڈیا ہے یا لائرز ہیں یا بار ایسوسیشنز ہیں کہ باہر جا کے لیں؟ جس وقت یہ ایکشن معاملہ ہوا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو ایکشن لینا چاہیے تھا, نہیں لیا. انہیں خود کنٹمپٹ آف کورٹ کے اندر جانا چاہیے تھا. اگر مجھے یا سمی صاحب کو یا آپ کو پتہ ہے سال پہلے تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی پتا تھا نا, بندیال صاحب قاضی صاحب کو سال پہلے پتا تھا, نا سمی صاحب ججز نے ملاقات کی ان سے. نا مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ گئے تھے فائز عیسیٰ صاحب کے پاس تو فائز عیسیٰ صاحب کی جو لیگل
لیگل ویلیو تھی وہ بندیال صاحب کے ساتھ کیا تھی؟ بعد میں بن گئے تھے نا چیف نہیں جسٹس، وہ تو بات کی بات، تو انہیں پتا تو تھا نا، بندیال صاحب تو نے انہوں نے ایکشن کچھ نہیں کیا لیا، اس پہ۔ بندیال صاحب نے ایکشن لیا، آپ اس پہ نہیں آتے، قاضی صاحب نے لیا ایکشن، اس وقت اور دیکھیں حافظ صاحب سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بھی ابو دا لا نہیں ہے، اگر وہ غیر قانونی کوئی بات ہوگی تو اس کا کوسچن اسے کیا جائے گا۔ اب کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو فیصلہ کر دیا بس اس کو مانے، کیسے مان لیں؟ اسی فائز عیسیٰ نے جب انڈیپینڈنٹلی سو موٹو لیا تو آپ کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور ممبرز نے کہا یہ کون ہوتا ہے نوٹس لینے والا؟ یہ تو ماضی کی بات ہے نا، آج کی بات کریں، آپ کے چیف جسٹس آج نے کی کریں بات۔ کہا آج تک پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو پتا تھا کہ وہ ججز کیا کہہ رہے ہیں، نہیں لیا انہوں نے، کوئی بات نہیں کی۔ آج تک پاکستان کی سپریم کورٹ نے اپنے جج کے متعلق آرڈر نہیں کیا کہ یہ جج اس پارٹی کے کیس نہیں سن سکتا، آج تک ہوا اس چیز کا، اس حد تک آپ کی ڈویژن تھی۔ اب یہ ہمیں اس سپریم کورٹ کو خدا رہا اس کو سپریم کورٹ رہنے دینا چاہیے، اس اپنے ایکشن سے سپریم کورٹ بنے گی، اور کیا کرے سپریم کورٹ؟ رسپیکٹ ارن کرے گی اپنے ایکشن سے، اگر قانون کے مطابق کام ہوگا تو ایسے نہیں ہوگا۔ اچھا دوسرا، ایک منٹ عیسیٰ مجھے یہ بتائیں کہ 2018 سے لے کے 2024 تک کوئی ایک فیصلہ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کسی پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ کی نیچے کی ججمنٹ کو انڈورس کیا ہو، وہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ دکھا دیں، یا یہ ہے کوئی تو ایک یار چیز بتائیں کہ جس کی وجہ سے ہم کنٹروورسی کرتے ہیں۔ وہ پہلے 18 والے پاناما تھے، اس کے بھی بری ہو گئے، اب اس کے بھی جو کیس جا رہے ہیں یا سسپینڈ ہو رہے ہیں یا اس کے اندر سپریم کورٹ۔ بس ایک بات، پلیز ڈونٹ مکس اورنجز اینڈ ایپلز، ایسا نہیں ہے، ماضی کی باتیں دیکھیں، ہم ابھی آج کی چیزوں کو جسٹیفائی کر ہی نہیں رہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان کی سپریم کورٹ ان کے ججز کے اوپر اعتبار کرنا چاہیے، ٹرسٹ کرنا چاہیے، سپریم کورٹ بنے تو صحیح۔ یہ سیب اور سنگترے کی بحث، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس پھر یہ جو سیب اور سنگترے کی بحث چھڑی ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔